پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اذان اور تکبیر کے مسائل بیان ہو رہے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اقامت کے وقت، اقامت کہتے ہیں تکبیر کو، کہ تکبیر کے وقت کوئی شخص آیا تو اس سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے اور جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب مکبر تکبیر کہہ رہا ہے تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اگر تکبیر کہتے وقت کوئی شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ تکبیر ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ سوچیں بیٹھیں کیا، اب ایک تو کھڑا ہی ہونا ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ اگر ہاں مکبر حی علی الفلاح پر آ چکا ہو تب تو اسے اجازت ہے وہ کھڑا رہے۔ اس سے پہلے اگر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے یا اس سے پہلے پڑھ رہا ہے تو جب تک وہ حی علی الفلاح پر نہ آئے، جو شخص آیا اسے بھی بیٹھنے کا حکم ہے، اور باقی جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بیٹھنے کا حکم ہے۔ مطلب جب مکبر حی علی الصلاح کہے تو تیاری کرے اٹھنے کی، اور جب وہ حی علی الفلاح پر پہنچے تو سارے لوگ کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور اپنی جماعت کو ٹھیک کریں، اور پھر نماز کیا ہوگی، شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اذان آہستہ ہوئی ہو تو پھر اذان کہی جائے، اور پہلی جماعت جماعت اولیٰ نہیں۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے لوگوں تک نماز کا اعلان پہنچانا، لوگوں کو اذان کی آواز پہنچانا۔ اذان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے ایسی اذان کہی کہ کہیں آواز نہ پہنچی۔ اذان کا معنی ہے اعلان، اعلان ہے نماز کا مطلب کہ اب اذان، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، اور یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے سننے کے بعد وہی کلمہ کہے گا جو اذان کے کلمات ہیں، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی کہنے کے بعد اس میں ایک لفظ اور بڑھا دے گا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مطلب حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ لفظ۔ اسی طریقے سے فجر کی جب اذان ہوگی تو اس میں لفظ بڑھا دیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں جو کہا جائے گا وہ یہ کہا جائے گا کہ صدقتا و بررتا بالحق نطقتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صدقتا تو نے سچ کہا، بررتا تو نے نیکی کی، اور تو نے حق کہا۔ حق کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ جنبی اذان کا جواب دے، مطلب جو ہے ناپاک ہے وہ بھی اذان کا جواب دے گا، لیکن کون کون اذان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ جیسے حیض و نفاس والی عورت ہے، خطبہ سننے والے، جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت بھی اذان کا جواب دینا، نماز جنازہ پڑھنے والے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہ کیا ہے، حیض و نفاس میں یا خطبہ ہو رہا اس وقت کی، یا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو افراد ہیں سب پر اذان کا جواب دینا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ بلکہ اذان کا حکم تو یہ ہے کہ جب اذان کہی جائے تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور کام یہ سب بند کر دیے جائیں، اور اذان کو خوب اچھے طریقے سے سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے وقت اگر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے تب بھی وہ اتنی دیر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دے۔ اب یہ قرآن مجید کی مثال کیوں دی؟ قرآن مجید کی مثال اس لیے دی کہ سب سے بہتر اگر کوئی کام ہے دنیا کے اندر تو وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کو بند کرنے کا حکم ہے اذان کے وقت، تو بتائیں پھر کیا دوسرے کاموں میں بند کرنے کا حکم نہیں ہوگا؟ بے شک حکم ہوگا۔ تو اس سے ہم غور کریں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، مطلب اپنی بات کرتا رہے، اذان ہو رہی ہے، تو اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ مطلب جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ خوف ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو ہمیں مشکل سے 2 یا 2.5 منٹ لگتے ہیں اذان میں، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے کاموں کو تھوڑی دیر موقوف کر دیں، اذان کا جواب دیں، اور اتنی دیر کے لیے باتوں کو بھی کیا ختم کر دیں اور اذان کا جواب دیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ برا ہو۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ بھی ہے، اگر چند اذانیں ہوں تو اس میں جو پہلی اذان ہے اس کا ہی جواب دیا جائے،
اور اگر سب کا جواب دے رہے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ جیسے شہروں کے اندر بے شمار مسجدیں ہوتی ہیں، اب آپ ایسے ایک گھنٹے تک اذانیں ہو رہی ہیں، آدھے گھنٹے تک اذانیں ہو رہی ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ جو پہلی اذان ہوئی ہے صرف آپ کا اسی کو جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، دوسری کا دینا جواب لیکن دیں گے تو کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں ہے۔ مطلب جب خطبہ ہوتا ہے، خطبے سے پہلے جو اذان کہی جاتی ہے، تو مقتدی حضرات اگر جواب دینا چاہے تو وہ دل میں دے سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں دیکھتے، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مطلب اذان کہی جائے اور اس کے بعد مطلب اقامت جو کہی جائے اس کے دماغ تھوڑی دیر کا کم سے کم کیا ہے؟ وقفہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ فوراً اذان اور فوراً، اب جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ 1 منٹ کا یا 1.5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اذان کہی جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اذان غلط کہی، مطلب اگر اذان کے الفاظ کسی نے اگر غلط کہہ دیے تو اس کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اذان کو صحیح طریقے سے کہی جائے، اس کے بعد کیا اس کا جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے اذان اقامت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔